دوستو، ترکی کا شہر استنبول آج کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جسے دنیا کے اچھے اور بڑے شہروں میں جانا جاتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی اب اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا ہو، لیکن اس کا پرانا نام کچھ اور تھا، اور ظاہر ہے کہ جب کچھ دن پہلے ہی استنبول شہر کی مسجد آیا صوفیہ کو پھر سے میوزیم سے مسجد میں کنورٹ کیا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس مسجد کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ استنبول شہر کے پرانے نام کو بھی جان لیا ہوگا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، استنبول شہر کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کسی دور میں رومی سلطنت کا سب سے مضبوط گڑھ کہلاتا تھا۔ یعنی پہلے کے دور میں عیسائیوں کی جو سب سے مضبوط سلطنت تھی، اس کی راجدھانی تھی قسطنطنیہ۔ اور قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کو فتح کرنا دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی نظر میں ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، تم لوگ ایک دن قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لو گے، پس بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی اپنے صحابہ سے اس بارے میں فرما دیا تھا کہ قسطنطنیہ کو مسلم سلطنت کے لوگ ضرور فتح کریں گے۔ لیکن جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا، اس وقت مسلمانوں کی سلطنت صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینے میں ہی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی سلطنت جو ایک چھوٹے سے شہر سے ابھی باہر بھی نہیں نکل پائی ہے، اس کے لوگ کس طرح ایک ایسی سلطنت کو فتح کر پائیں گے جو سلطنت دنیا میں مضبوطی اور طاقت کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یقیناً جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے ہی جیسے جیسے مسلم سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے مسلمانوں کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر ایک مجاہد کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کاش میں ہی وہ امیر ہوں، یعنی میں ہی وہ سپہ سالار ہوں کہ جس کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بہترین امیر وہی ہوگا جو قسطنطنیہ یعنی جسے آج استنبول کے نام سے جانتے ہیں اسے فتح کرے گا۔ دوستو، ویسے تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی مسلمانوں نے کئی بار کوشش کی تھی، لیکن جو سب سے پہلی کوشش تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی تھی، اور اسی جنگ میں ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی یعنی حضرت ایوب انصاری کی شہادت ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری کی قبر آج بھی قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ دوستو، مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام اس لیے بھی ہوتے رہے تھے کیونکہ یقیناً یہ بات بالکل سچ تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک ناممکن سی بات تھی، اور اس شہر کو کسی کے لیے بھی جیتنا ناممکن بناتی تھی اس شہر کی لوکیشن، کیونکہ وہ شہر ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اس شہر کے تین طرف صرف پانی ہی پانی موجود تھا اور صرف ایک طرف خشکی یعنی زمینی علاقہ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس کو فتح کرنے کا ارادہ بنانے کے بارے میں بھی کئی بار سوچا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی جو دوسری کوشش کی تھی وہ حضرت ہارون رشید کے دور میں کی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کو اس بار بھی فتح حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے مسلسل اس عظیم شہر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تھیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سلجوقی سلطنت کے سپہ سالار یعنی الپ ارسلان نے رومیوں کو بہت خطرناک شکست دے کر قسطنطنیہ کے بادشاہ کو گرفتار بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہر فتح نہیں ہو پایا تھا، اور پھر آخرکار اس سلجوقی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک نئی سلطنت نے جنم لیا۔ اس سلطنت کو دنیا عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ترکی کے ایک ایسے قبیلے نے کہ جس قبیلے کا خود کا کوئی مستقل گھر بھی نہیں تھا، وہ موسم کے حساب سے اپنی جگہ بدل لیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عظیم شہر کو فتح کرنے کا خواب لے کر بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جنگجو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس شہر کو ہمارے قبیلے کی نسل میں پیدا ہونے والا ہی ایک عظیم جنگجو فتح کرے گا۔ دوستو، قائی قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل غازی تھا اور اس کے بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد یہ سلطنت دنیا بھر میں دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئی،
اور اس کے بعد آخرکار ارطغرل غازی کی 7ویں یا 8ویں نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سلطان محمد رکھا گیا تھا۔ جس سال یہ بچہ پیدا ہوا اس سال دنیا بھر میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر اس دور کے بڑے عالموں نے اس بچے کے باپ یعنی سلطنت عثمانیہ کے اس دور کے موجودہ سلطان کو خبردار کیا تھا اور اس بات کی تاکید کی تھی کہ شاید ہمارے نبی نے جس سپہ سالار کی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک سپہ سالار قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرے گا، وہ شاید آپ کا بچہ محمد ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے سلطان محمد کے والد یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی نے اس بچے کی پرورش بہت اچھی طرح سے کی تھی اور بہت بڑے بڑے عالموں کی نگرانی میں اس بچے کو پڑھایا لکھایا تھا۔ دوستو ویسے تو قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کا خواب ہر عثمانی سلطان نے بھی دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اور عظیم کامیابی سلطان محمد کے حصے میں لکھ دی تھی۔ دوستو جب سلطان محمد بہت ہی کم عمر میں اپنے والد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تو قسطنطنیہ کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے ان کے خلاف چال بازیاں شروع کر دیں اور ایک ایسے شخص کو بغاوت کے لیے کھڑا کیا جو اپنے آپ کو سلطان محمد کے دادا یعنی بایزید یلدرم کا پوتا بتاتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو عثمانیوں کی ناجائز اولاد بتایا کرتا تھا۔ سلطان محمد نے اس چال بازی کا جواب قسطنطنیہ پر حملے سے دیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے کچھ ضروری تیاریاں بھی کی۔ سلطان محمد نے ایک بہت بڑی فورس تیار کی اور اس فورس کو ہر طرح کی ٹریننگ دی گئی۔ دوستو وجہ یہ تھی کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول 3 طرف سے صرف پانی سے ہی گھرا ہوا تھا، اس لیے سلطان محمد نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا وہ اپنی نیوی سینا پر کیا، یعنی ان کی جو جل سینا تھی جو پانی میں رہتی ہے، شپ کی جو آرمی تھی، اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا اور سب سے زیادہ مضبوط اسی سینا کو بنایا۔ اس کے علاوہ ہنگری سے ایک شخص کو بلوایا گیا جس کا نام اربن تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو اس دور میں توپے بنانے کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس کی مدد سے سلطان محمد نے بہت اچھی اور بہت بڑی توپے بنوائیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اربن خود ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا۔ سلطان محمد نے اس شخص کی مدد سے اس دور میں ایک ایسی توپ تیار کی تھی جو اس دور کے لوگوں کے لیے حیران کرنے والی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے اس توپ سے بڑی توپ نہیں دیکھی تھی اور اس توپ کو نام دیا گیا تھا شاہی توپ۔ اس کے علاوہ دوستو سلطان محمد نے قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کے بارڈر پر یعنی جہاں پر باسفورس موجود ہے وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ جب قسطنطنیہ کے سلطان کی نظر اس قلعے پر پڑی تو وہ فوراً سلطان محمد کے ارادوں کو بھاپ گیا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان محمد کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے سلطان محمد کو دولت کا لالچ دیا اور سلطان محمد کے سامنے یہ پیشکش کی کہ وہ اسے ٹیکس دیتا رہے گا لیکن سلطان محمد اپنے اس حملے سے رک جائے۔ لیکن جب سلطان محمد کی طرف سے اسے کوئی پازیٹیو جواب نہیں ملا تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کے سلطان نے فوراً اپنے آدمیوں کو یورپ حکومتوں کی طرف بھیجا جہاں پر عیسائیوں کی مضبوط پکڑ ہوا کرتی تھی تاکہ وہاں سے اس کو کچھ مدد مل سکے، لیکن وہاں سے بھی اس کو کوئی خاص مدد نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے اب قسطنطنیہ کے سلطان کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سلطان محمد نے اپنی کچھ مخالف ریاستوں سے بھی سمجھوتا کرنے کے بعد اور ان سے چھٹکارا پانے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف رخ کیا اور آخرکار سلطان محمد فاتح اپنی پوری فوج کے ساتھ 6 اپریل 1953 کو قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی فوج کا جذبہ ایمانی بہت زیادہ بلند تھا کیونکہ یہ لوگ یہ ارادہ کر کے نکلے تھے کہ یا تو ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے یا پھر خود ہماری قبریں قسطنطنیہ میں ہی بنائی جائیں گی۔ سلطان محمد نے اپنی پوری فوج کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی توپوں کو لگا دیا گیا تھا۔ ان توپوں کا دن رات یہی کام ہوا کرتا تھا کہ وہ توپیں قسطنطنیہ کے مشہور اور مضبوط اس قلعے پر آگ کے گولے برسایا کرتی تھیں۔ وہیں دوسری طرف قسطنطنیہ کی فوج نے بھی اپنے بچاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلطان محمد کے اتنے خطرناک گھراؤ کے باوجود بھی ان لوگوں نے بڑی ہی محنت و مشقت اور بہادری کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمد کے اتنے مضبوط گھراؤ کرنے کے باوجود بھی قسطنطنیہ کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی اور اس مدد کا ذریعہ تھی زیری شاہ
جسے گولڈن ہارن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تنگ خلیج تھی کہ جہاں تک عثمانیوں کی پہنچ ناممکن تھی، کیونکہ اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور اس راستے کی حفاظت کی جاتی تھی ایک مضبوط زنجیر کے ذریعے سے۔ عثمانیوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس زنجیر کو توڑ دیں، لیکن وہ اس کو توڑنے میں ناکام رہے، اور یہی وجہ رہی کہ عثمانیوں کی فتح لگ بھگ کچھ ہی دنوں میں ناممکن بن چکی تھی، کیونکہ قسطنطنیہ کی فوج کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی اور وہیں عثمانی کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ مگر پھر اچانک سے خدا تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا ڈالا کہ جس نے اس دنیا کے بڑے بڑے بہادر اور ہوشیار لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ سلطان محمد نے ایک منصوبہ بنایا۔ بختاش کی بندرگاہ سے گولڈن ہارن کا راستہ خشکی کے ذریعے سے 3 میل کا تھا، یعنی زمینی راستہ 3 میل لمبا تھا۔ تو سلطان محمد نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ کسی طرح بختاش بندرگاہ پر موجود اپنے تمام فورس کے جہازوں کو زمینی راستے سے لے جا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے۔ لیکن سوال یہی تھا کہ جہاز تو بھائی پانی میں چلتے ہیں، زمینی راستے سے ان کو کیسے لے جایا جا سکتا تھا؟ لیکن ایک ہی رات میں عثمانی فوجیوں نے اپنی بہت بہادری اور شہادتوں کے بعد اس منصوبے کو کامیاب بنا دیا۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر چربی کی چکنائی کے ذریعے سے جہازوں کو زمینی راستے پر چلا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا گیا۔ یقینی طور پر یہ کام بہت ہی مشکل تھا اور اس کام میں بہت سے لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی، لیکن یہ کام بھی ایسا تھا کہ جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، جب ان کی صبح آنکھ کھلی تو وہ حیرت میں پڑ گئے تھے، کیونکہ جب قسطنطنیہ والے صبح اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عثمانی فوجیوں کے جہاز گولڈن ہارن میں رواں دواں ہیں۔ یہ دیکھ کر پورے شہر میں افراتفری مچ گئی، لوگ گھبرا گئے، کیونکہ تمام لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ قسطنطنیہ کی ہار یقینی ہے۔ اور ان کے یقین کی وجہ یہ تھی کہ رومیوں میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا کہ جب پانی کے جہاز پہاڑوں پر چلنے لگیں گے، اور یقینی طور پر عثمانیوں نے وہ کر دکھایا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے حملوں کو اور تیز کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نہ خود سوتی تھی اور نہ ہی قسطنطنیہ کی فوج کو سونے دیتی تھی۔ ان کی توپیں لگاتار دن رات گولے برساتی رہتی تھیں، اور آخرکار سلطان محمد فاتح نے ایک بڑا حملہ کرنے کا اور آخری حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے اپنی فوج کے سامنے ایک جوش بھری اسپیچ دی، اور انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس لشکر کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، یعنی بشارت فرمائی تھی، وہ ہم ہی ہوں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی غیر اسلامی کام نہ ہو۔ اگر ہم قسطنطنیہ کو فتح کر لیں تو ہم وہاں کے عام شہریوں کو یعنی بچوں اور عورتوں کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچائیں، اور نہ ہی ہم کسی بھی مذہب کے کسی بھی عبادت خانے کو توڑیں گے۔ اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے بادشاہ نے بھی اپنی پوری عوام سے تقریر کی، اور اس نے قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد بھی تم عثمانیوں سے لڑتے رہنا اور اپنے شہر کی حفاظت کرنا، تم اپنی جان دے دینا، لیکن عثمانیوں کے سامنے کبھی اپنی گردن مت جھکانا۔ مورخین یعنی اتہاس کار لکھتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کے بادشاہ کی ایک بہت ہی اثردار تقریر تھی۔ اس تقریر کو جس نے بھی سنا تھا وہ آنکھ رو رہی تھی۔ الوداع کہنے کے بعد آخرکار قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی اپنی فوج کے ساتھ آخری حملے کے لیے تیار ہوا۔ 29 مئی 1458 یہ وہ دن تھا کہ جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے اس ارادے کے ساتھ آئی تھیں کہ یا تو فتح یا شہادت۔ دونوں فوجیں بڑی زبردست طریقے سے لڑیں۔ قسطنطنیہ کی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ کتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ لڑا، اس کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب سلطان محمد نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ بلا جھجک یہ بول اٹھے تھے کہ کاش ایسا سپہ سالار ہماری عثمانی سلطنت میں ہوتا۔ لیکن آخرکار ایک لمبی جنگ ہونے کے بعد عثمانی قسطنطنیہ کے اس قلعے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان محمد فاتح پوری شان کے ساتھ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی قسطنطنیہ میں داخل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شہیدوں کے لیے دعا کی اور سپاہیوں کی تعریف کی،
اور سلطان محمد نے اپنے وعدے کے مطابق قسطنطنیہ کے جو عام شہری تھے یعنی جو عیسائی مذہب کے لوگ تھے ان سے بڑی ہی نرمی کے ساتھ سلوک کیا۔ ان تمام لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی بھی پوری طریقے سے دے دی گئی تھی، اور سلطان محمد نے اس شہر یعنی قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلامبول رکھ دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شہر۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس شہر کا نام اسلامبول سے استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، جس آیا صوفیہ مسجد کی اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے وہ وہی عمارت ہے جو قسطنطنیہ کے سب سے مضبوط قلعے میں موجود ہوا کرتی تھی، اور جب سلطان محمد قلعے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگ گھبرا کر اسی چرچ میں آ کر چھپ گئے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد نے پہلے ہی اس چیز کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی عبادت خانے کو نہیں توڑیں گے۔ بعد میں انہوں نے اس خوبصورت عمارت کو عیسائیوں کے ذریعے سے خرید لیا تھا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسی خرید و فروخت کے کاغذات کے ذریعے سے ہی اس وقت ترکی کے سپریم کورٹ نے مسجد کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ دوستو، فی الحال یہ عثمانی سلطنت کی ایک ایسی کہانی ہے کہ جسے کبھی بھی مسلمان نہیں بھلا سکتے ہیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔